اگر رشتہ قبول ہوتا ہے تو اس کے بعد اب جو ہے مثلاً لڑکی والے یا لڑکے والے جو ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہم اگری کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے بات آتی ہے کہ منگنی کر دی جاتی ہے یا جسے اسلامی سائز کیا گیا ہے امام ضامن کے نام سے. تو منگنی کی کیا وہ ہے, منگنی کا کیا اسلام میں کرائٹیریا ہے, آیا اسلامی نظریہ ہے نہیں ہے, منگنی کے بارے میں کیا نظر ہے؟ دیکھیے یہ ہمارا کلچر ہے. کچھ کلچر ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں, کچھ کلچر وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں ہوتے ہیں. یعنی اسلام کی طرف سے حرام ان کے لیے وارد نہیں ہوا ہے کہ یہ حرام ہے, مباح ہے. تو میرے خیال میں جو یہ منگنی آج کل ہمارے یہاں ہوتی ہے, اگر ایک دوسرے کو پریشر کر کے ہو رہی ہے کہ لڑکے والے کہہ رہے نہیں آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا, اور لڑکی والے بھی لڑکے والوں کو مجبور کر رہے ہیں, فرض کریے آپ کو یہ چیز لانی ہی پڑے گی منگنی میں, ہمارے یہاں رسم ہے, اور اس کے اوپر اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ یا لڑکے والا بیچارہ مجبور ہو رہا ہے یا لڑکی والا مجبور ہو رہا ہے, وہ جائز نہیں ہے. لیکن ہاں اگر ایسا کلچر ہے, ایسی رسم ہے جس سے کسی حکم اسلامی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے, مثلا لڑکا آیا ایک انگوٹھی لایا تو لڑکی کو پہنا دی, لڑکی نے لڑکے کو پہنا دی, اس رسم سے اسلام اس رسم کا مخالف ہے. نامحرم ہے تو کیسے پہنائیں گے؟ نہیں دوسرے رشتہ دار پہنائیں گے جی. دوسرے رشتہ دار پہنا دیتے ہیں, جیسے ساس پہنا دیتی ہے مثلا. یا اچھا اس میں بھی ایک ہے کہ ایک بعض ساس اماں ایسی ہوتی ہیں جن کو تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے داماد کو سونے ہی کی انگوٹھی پہناؤں گی, تو یہ جائز نہیں ہے. اور اس داماد کو بھی چاہیے کہ اگر آج اس نے یہ غیر شرعی کام ساس کے حکم کے تحت کر لیا تو پھر نہ جانے اس کو شادی کے بعد کیا کرنا پڑے گا. لہذا بہتر ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہو اس میں آدمی اسٹرانگ رہے, مضبوط رہے, اور شدت سے ان کا انکار کر دے. تو میرا نظریہ کیا اسلامی نظریہ ہے کہ اگر کوئی رسم اسلام کے خلاف نہیں ہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے, اس کو ایکسیپٹ. ایکسیپٹ. عام طور سے یہ اس قدر رائج ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس کا نقصان بہت ساری قوم کے لوگوں کو یوں اٹھانا پڑتا ہے کہ نہیں صاحب منگنی تو کرنی پڑے گی اور یہ تو ہوتا ہوا آیا ہے. کچھ چیزیں پھر جو ہیں وہ جو رسم کا حصہ ہیں اس کو لوگ دین کا حصہ سمجھنے لگتے ہیں, اور جیسا کہ مولانا نے کہا کہ اس کو جو ہے صاحب امام ضامن کا نام, تاکہ ایک مقدس نام جب ہم دے دیں گے نا تو پھر لوگ خود بخود اس کی طرف آگے بڑھیں گے. تو ایسے موقع پر ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ جو طبقہ ذرا سا غریب ہے اس کے اوپر ایک پریشر آ جاتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ بس کہا جاتا ہے کہ اسی لیے میں نے جواب میں کہا کہ مجبور نہیں کر سکتے آپ, کسی کو پریشان نہیں کر سکتے آپ, اور ایسا کوئی کام نہیں کر سکتے جو شریعت کے خلاف ہو, لیکن جو مباح ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو بڑے سادہ انداز میں شادی کرتے ہیں, جیسے ہم نے اپنے علاقوں میں دیکھا ہے کہ لوگ گئے, ارے بھائی اب آپ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ہماری زبان ہی کو آپ نکاح سمجھیے. تو ایسی بھی سگائیاں ہوتی ہیں, ایسی بھی سگائیاں ہیں جن میں 5,000 روپے بھی خرچ نہیں ہوتے, اور ایسی بھی منگنی ہے کہ جن میں 2-2 3-3 لاکھ خرچ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آدمی کی اپنی حیثیت کے اوپر. ہاں بہتر یہ ہے کہ شادی اور منگنی آسان سے آسان کرے تاکہ غریب لوگ بھی آپ کی طرح شادیاں کر سکیں. اس کو اسلام کہتا ہے. اسی لیے اسلام نے شادی کو بہت سمپل بنایا, بہت آسان بنایا. میرے خیال میں شادی سے آسان کوئی شے نہیں ہے اسلام میں, اور جتنا مسلمانوں نے اس کو بھاری کر دیا اللہ کے آگے جا کے, تو وہ اتنی بھاری ہو گئی کہ آج ہر مسلمان پریشان ہے اس سے. اللہم عجل ولیک الفرج.